آج جو ہے وہ ولایت کے بیان سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور کوشش رہتی ہے کہ ویڈیو اس طرح سے بنایا جائے تاکہ جو لوگ ویڈیو کو سنیں ان کو کم سے کم ساری بنیادی باتیں پتہ لگ جائیں، اور جب وہ کسی کو شیئر کر دیتے ہیں، بہت ساری لوگوں کی صفت ایسی ہوتی ہے کہ سنتے ہیں اور شیئر کر دیتے ہیں، سنتے ہیں ان کو اچھی اگر باتیں لگی، یہاں ایک صحیح انداز سے چیزوں کو بتایا گیا تو اسی وقت واٹس ایپ پہ یا کہیں سے بھی شیئر کر دیتے ہیں تاکہ دوسروں تک بھی معلومات پہنچے۔ اور جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں، اب کیونکہ یہ شریعت کی باتیں ہیں، جب اسے شیئر کریں گے تو آخرت میں اس کا اجر ہے۔ تو ولایت کا جو بیان ہے تو اس میں سمجھیں ولایت جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک درجہ ہے، ایک اسٹیٹس ہے، ایک خاص قرب ہے جو خدا کے ذریعے اپنے برگزیدہ جو بندے ہوتے ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے۔ عبادت گزاری جب ہم کرتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، کسی سے حسد نہیں کرتے، شریعت کے راستے پہ ہماری زندگی رہتی ہے، عبادت گزار ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں ہم، تو پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب خدا کے ذریعے اپنے بندوں کو ولایت دے دی جاتی ہے۔ ولایت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک قرب عطا کر دیا جاتا ہے، ولی جو ہے وہ دوست کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے سمجھ لیا کہ ولایت کیا ہے۔ ولایت پیدائشی بھی ہوتی ہے، اسے کوئی اپنی محنت سے، ریاضت سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ خدا کی طرف سے ولایت جو ہے عطا کی جاتی ہے۔ ذہن میں رکھ لینا چاہیے، ہم اپنی عبادت کے ذریعے اس کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ولایت دے دی جاتی ہے تو کچھ اختیارات اور تصرفات بھی عطا کر دیے جاتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ملتے ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے، اور غیب کے علم جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ بات ایک دم کلیئر ہے کہ جب خدا کے ذریعے ہی کسی کو اپنا خاص قرب عطا کیا جائے گا تو کچھ طاقت پاور بھی دے دی جائے گی، جس میں غیب کی باتیں بھی، غیب کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جو چیزیں لکھی جا چکی ہیں لوح محفوظ پر، جسے ہونا ہے دنیا میں، اسے پہلے ہی جان لیتے ہیں، تو یہ طاقت عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے سمجھیں، یہ ہم نے جان لیا کہ ولایت جو ہوتی ہے اسے ہم اپنی نیکی کی بنا پر، اور ہم کہہ سکتے ہیں عبادت، ریاضت کی بنا پر حاصل نہیں کر سکتے، یہ خدا کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، اور پیدائشی بھی ہوتی ہے، یعنی پیٹ میں ہی عطا کر دی جاتی ہے۔ ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، تو اکثر آپ دیکھیں گے پہلے زمانے میں بچے زیادہ تر ولایت کے مقام پر رہے، یعنی ان کو ولایت کا درجہ دیا گیا، کیونکہ جب ماں باپ پرہیزگار تو ان کی اولاد بھی تو اچھی ہوگی، تو اس لیے پرہیزگاری کی بڑی اہمیت ہے۔ کیونکہ اگر ہم برائی کریں گے، حسد کریں گے، دنیا بھر کے معاملات ہیں، ہمارے لالچی ہم ہیں، پیسے کی طلب ہم کو ہے، بد اخلاقی بھی ہم کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات ہمارے نہیں ہیں، لوگوں سے مسکرا کے نہیں مل رہے ہیں، دوسروں کی مدد نہیں کر رہے ہیں، اچھے الفاظ کا استعمال نہیں کرتے، تو ہماری زندگی ہم خود ہی دیکھ سکتے ہیں اس کو، تو پھر ہماری اولادیں کیسے نیک ہوں گی، سچی ہوں گی، جب ہماری خود کی زندگی سے دوسروں کو غم مل رہا ہے، ہم حلال رزق کی طرف جا نہیں رہے ہیں، حرام چیزوں کی طرف ہمارا ہاتھ بڑھ رہا ہے، چاہے وہ 5 پیسہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہم نے ایسے لیے تو حرام کہیں مانا جائے گا، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اس لیے حرام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو جب ماں باپ پرہیزگار ہوں گے، نیک ہوں گے، تو ان کی اولاد اچھی نہیں ہوں گی، تو اس لیے پیدائشی بھی ہوتی ہے ولایت۔ اور یہ بات بھی ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے جتنے بھی اولیاء ہیں، تو جتنی پچھلی امتیں ہیں ان سے سب سے افضل ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور جو 4 خلفاء ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فوقیت حاصل ہے ولایت میں، اس کے بعد جو ایک سلسلہ ہے حضرت فاروق اعظم ہے، اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا کی ذات ہے۔ تو یہ ایک حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکوینس اسی حساب سے رہے گا۔ تو یہ ہم نے سمجھ لیا کہ ولایت جو ہوتی ہے وہ خدا کے طرف سے عطا کی جاتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں کو دور اور نزدیک سے پکارتے تھے، یہ آپ دیکھیں گے سلسلہ رہا ہے۔ ہم وسیلے کے ذریعے جو ہے وہ، اگر ہم کسی اولیاء اللہ کی مزار پر ہیں تو وسیلے کے ذریعے دعا کر سکتے ہیں۔ وسیلہ جو ہوتا ہے دنیا میں بھی تو ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کے ذریعے کوئی کام کرتے ہیں، تو وسیلہ ہم لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ جو بھی مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ خدا کے علاوہ کسی کی ذات پر یہ نہیں مانتے
کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی ویسی صفت رکھتا ہو، ایسا نہیں تصور کرتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی ان پڑھ کیوں نہ مسلمان ہو، علم نہ ہو، اس کے باوجود بھی عقیدہ رہتا ہے۔ تو شرک کے بارے میں بچنا چاہیے الزام لگانے سے، کیونکہ یہ چھوٹا موٹا الزام نہیں ہے۔ جب ہم کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو یہ بڑا الزام ہے، کیونکہ ہم بدنامی کہیں نہ کہیں لوگوں کی کر رہے ہیں۔ دوسروں سے اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، مزار پہ مانگتے ہیں، وہ جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں، اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ شرک جو ہوتا ہے ایسے کسی انسان پہ اس کو نہیں تھوپا جا سکتا۔ سارا معاملہ نیت کا ہوتا ہے۔ وہ بات ٹھیک ہے کہ مزار پہ جا کر کے لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک جھک جاتے ہیں، سجدے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، تو یہ تو اسلام میں بھی طریقہ نہیں ہے۔ ادب تو ہے، اب جب علم حاصل نہیں ہے تو اس طرح کے انتظامات کیے جانے چاہیے کہ لوگ اس طرح سے ایک پرہیزگاری وہاں رکھیں، کیونکہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو اس کا ایک قاعدہ قانون ہے، کس طرح سے اٹھنا بیٹھنا ادب کے ساتھ وہاں پیش ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو سمجھانے اور بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور جو لوگ وسیلہ نہیں بھی لگاتے ہیں سیدھے دعا کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں تصرف دیا گیا، اختیارات دیے گئے ہیں، اور نیت میں تو یہ بات رہتی نہیں ہے کہ ہم خدا سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے ولی کی بارگاہ میں، ان کی اولیاء کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سارا معاملہ بہت کچھ نیت سے ٹکا ہوا ہے، تو اس لیے بچیں، نیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے جان لیا کہ ولایت جو ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں مقام ہے، قرب ہے، خدا سے قریب ہو جانے کا ہے، اور جب ولایت دے دی جاتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ پھر ایسے چھینی نہیں جاتی ہے، کیونکہ جب ولایت دے دی گئی تو پھر جب خدا کی طرف سے کوئی چیز عطا ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایسے عطا نہیں ہوتی ہے، بہت مطلب کسی چیز کو جب دیا جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ پھر اپنا بنا لیا جاتا ہے، پھر ویسے ہوتے بھی ہیں وہ لوگ۔ تو اولیاء اللہ ہیں وہ خدا کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور خدا کے خدا کی جو بھی مخلوق ہیں ان کے ساتھ بہت ہی نرمی، نیکی کا ایک جذبہ رہتا ہے، بہت سافٹ ہوتے ہیں، اور یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے۔ تو اس طرح سے شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ شریعت کی پابندی جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ شریعت پر چل کے ہی تو اس کو حاصل کرتے ہیں، اور کیا ہے۔ اس لیے اپنے محض خیالات کے بیس پر کسی طرح کا الزام تراشنا، کچھ بھی کہنا، یہ بہتر نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ نیکی اگر ہم کریں گے، ایک تو پیدائشی معاملہ ہے، لیکن اگر ہم نیک ہیں اور حسد نہیں کرتے ہیں، کہ ہم اپنے دل کو پاک رکھا ہوا ہے، دوسروں سے محبت کرتے ہیں، ہمارے اندر حسد ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ حسد تب ظاہر ہوتی ہے جب ہمیں اپنی فکر لگی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہم اچھا بننا چاہتے ہیں، ہمارا نام ہو سوسائٹی کے اندر، لوگ ہم کو جانیں، اس طرح کی فکر ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم دوسروں سے محبت نہیں کر پاتے ہیں۔ دوسروں کی فکر کرنا، دوسرے ہم سے آگے چلے جائیں، اس کی تمنا کرنی چاہیے کہ دوسروں کا حال ہم سے بہتر ہو جائے، ان کی زندگی ہم سے آگے چلی جائے، وہ اپنی زندگی میں آگے چلے جائیں۔ کم سے کم انسان ہونے کے ناطے ہم یہ تو دعا کر سکتے ہیں نا، ہم اپنا کیوں سوچ رہے ہیں، سامنے والے کا بس بھلا سوچے، کون کتنا آگے جاتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ جتنی لوگوں کے پاس کیپیسٹی، کوالٹی ہوگی، لوگ اتنا آگے جائیں گے، تو ہم تو یہ سوچ سکتے ہیں نا، جو سامنے والے کا بھلا سوچنا چاہیے۔ اگر ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، کوئی اور بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب سامنے والے لوگ، یعنی سامنے والا انسان جب ترقی کرنے لگتا ہے تو کہیں نہ کہیں حسد پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، ہم پیچھے ہیں۔ تو یہ سب تنگ نظری کی بات ہے، یہ تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے۔ سامنے والا اپنی محنت سے آگے جا رہا ہے، اپنی کوالٹی پہ آگے جا رہا ہے، اپنی صفت پہ آگے جا رہا ہے، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ کس کو عزت ملے گی، کس کو کیا ملے گا، یہ تو خدا کی طرف سے طے ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی محنت اپنی کرنی چاہیے، ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن سامنے والے کے لیے ہمیں بھلائی سوچنی ہے، تو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آگے جا رہا ہے تو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ آگے جا رہے ہیں، تو ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور نیک عمل کریں گے، پرہیزگاری رہے گی، عبادت کرتے رہیں گے، راستے پہ چلتے رہیں گے، تو کب خدا کی رحمت آ جائے کسی کے ساتھ کوئی نہیں جانتا، کہ ہم کو بھی وہ ایک مقام مل جائے، ایک خاص قرب جو ہے دے دیا جائے۔ تو اس لیے یہ دروازہ بند نہیں ہے لوگوں کے لیے، لیکن ہمیں خود کو ٹھیک کرنا بھی ہوگا۔ تو یہیں پر اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ دوسروں تک معلومات پہنچے۔ آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔